بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ بے نمازی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی سزائیں مقرر کر رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بے نمازی انسان پر کون سا عذاب مسلط کرے گا، یہ میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ اور آج کا بیان سننے کے بعد میں پکا یقین رکھتی ہوں کہ آپ نماز پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے، نماز کی پابندی کرنے پر، نماز با جماعت ادا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں یقین رکھتی ہوں کہ آج اگر یہ واقعہ آپ دل کے کانوں سے سن لیتی ہیں تو انشاءاللہ آپ پکی نمازن بن جائیں گی۔ آپ کی دنیا بھی آسان، آپ کی آخرت بھی، اور روز قیامت آپ کا حساب بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر پر، آپ کے اہل و عیال پر اور آپ کے نامہ اعمال پر نظر رحمت فرمائے گا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، میرے میٹھے کریم نبی نے فرمایا کہ بے نمازی انسان کے لیے 12 سزائیں ہیں، 3 دنیا کی سزائیں، 3 موت کے وقت کی، 3 قبر میں جانے کی اور 3 روز محشر کی۔ بے نمازی انسان کے لیے 12 سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ 3 دنیاوی سزاؤں میں سے بے نمازی انسان کی پہلی سزا جو اسے دنیا میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ بے نمازی انسان نماز چھوڑنے کی وجہ سے جلد از جلد غربت کی چکی میں پیس جاتا ہے۔ بے نمازی انسان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ناراض رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے برکت اٹھا لیتا ہے اور اسے دینے والوں کی صف میں سے اٹھا کر لینے والوں کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ مطلب پہلے وہ امیر ہوتا ہے لیکن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ غریب بن جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، میرے کریم نبی نے فرمایا بے نمازی انسان کی دنیاوی 3 سزاؤں میں سے دوسری سزا جو اسے دنیا میں ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دیتا ہے، اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر جھریاں اور بدنما دھبے بن جاتے ہیں، اس کے چہرے سے خوبصورتی زائل ہو جاتی ہے اور اس کا چہرہ بدصورت سا ہو جاتا ہے۔ جب اس کا چہرہ بدصورت ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی بدصورتی کی وجہ سے اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، میرے کریم نبی نے جو تیسری سزا بیان فرمائی وہ ایک بار دل کے کانوں سے سن لیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ تیسری سزا جو بے نمازی کو اس دنیا میں ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت ختم کر دیتا ہے، اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے، اور ایسا انسان کہ جس کی زندگی سے برکت چھین لی جائے وہ باقی انسانوں کی نسبت، باقی لوگوں کی نسبت جلد از جلد مر جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ویسے تو موت کا وقت اور موت کی جگہ مقرر ہے، اور موت آنی بھی اسی جگہ پر ہے جہاں تقدیر میں لکھ دی گئی ہے، اور یہی اٹل حقیقت ہے۔ کچھ لوگ اپنی بہت زیادہ احتیاط کرنے کے باوجود بھی ایسی عمر میں انتقال کر جاتے ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ بہت جلد مر جاتے ہیں، چھوٹی سی عمر میں یا جوانی کی عمر میں انتقال کر جاتے ہیں۔ اب دنیا کا ہر ایک مرد، ہر ایک عورت یہی خواہش رکھتی ہے کہ میری عمر لمبی ہو، میری عمر دراز ہو جائے، میں باقی لوگوں کی نسبت زیادہ دیر جیوں، زیادہ دیر زندہ رہوں، اور اسی وجہ سے انسان موت سے سخت نفرت کرتا ہے۔ اب موت آنی تو اپنے ہی وقت پر ہے، مگر پھر بھی موت کو ٹالنے کے، عمر میں برکت لانے کے 2 طریقے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ ہمیں بتایا جائے وہ کون سے لوگ ہیں جو جلد مر جاتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، اور پھر پوچھا گیا کہ آخر وہ کون سے اعمال ہیں جو عمر میں برکت لاتے ہیں۔ فرمایا ویسے تو موت اپنے وقت پر ہی آئے گی، مگر پھر بھی 2 اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے موت کو ٹالا جا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا عمل، پہلا طریقہ والدین کی دعا، والدین کی خدمت کر کے، ان کی نوکری کر کے ان سے دعائیں لینا، اس سے اللہ تعالیٰ اس انسان کی عمر میں برکت ڈال دیتا ہے۔
اب دوسرا طریقہ باجماعت نماز ادا کرنا۔ نماز کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کی عمر میں برکت ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، ایک تو اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، دوسرا اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، اور تیسرا اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے اور وہ باقی لوگوں کی نسبت جلد مر جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب موت کے وقت کی تین سزائیں کون سی ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ موت کے وقت کی جو تین سزائیں انسان کے لیے مقرر کی گئی ہیں، ان میں سے پہلی سزا بے نمازی انسان ذلت کی موت مرے گا۔ میری پیاری بہنوں، نماز کی پابندی کر لو۔ اگر تم نماز پڑھو گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں عطا کرے گا، اور وہ عزت عطا کرے گا جو آج سے پہلے کسی ولی کو نہیں ملی۔ وہ عزت عطا کرے گا کہ زمانہ تمہیں دیکھتا رہ جائے گا، لوگ بھی تمہاری عزت کریں گے، اللہ کی نظر میں بھی تمہاری عزت ہوگی، اور فرشتے تمہاری اس قسمت کو دیکھ کر تم پر رشک کرنے لگیں گے۔ صرف 10 منٹ کا وقت نکالیں اور اس ذلت کی موت سے بچ جائیں۔ اگر آپ نماز کی پابندی کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں عزتیں ہی عزتیں عطا کرے گا۔ لہٰذا موت کی رسوائی سے، موت کی ذلت سے بچنے کے لیے تم دن میں صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال کر اپنی نماز ضرور پڑھ لیا کریں۔ میری پیاری بہنوں، اب میرے کریم نبی نے فرمایا کہ موت کے وقت کی بے نمازی کی دوسری سزا جو اسے موت کے وقت ملے گی وہ یہ ہے کہ وہ بھوکا مرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اتنی بھوک مسلط فرمائے گا کہ اگر اسے دنیا جہان کی کوئی بھی چیز، ہاتھی کی خوراک جتنی خوراک، شیر کی خوراک جتنی خوراک بھی اگر اسے کھلا دی جائے پھر بھی اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی، مطلب وہ بھوکا ہو کر مرے گا۔ اور تیسری سزا جو موت کے وقت بے نمازی پر حاوی ہوگی وہ یہ ہے کہ اسے پیاسا مرنا پڑے گا، وہ پیاسا ہو کر مرے گا۔ میرا اللہ اس پر اتنی زیادہ پیاس مسلط فرمائے گا کہ لکھنے والے لکھتے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر اس انسان کو 7 سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ اب کہاں 7 سمندروں کا پانی، ذرا ذہن میں تصور کریں، کہاں 7 سمندروں کا پانی اور کہاں سکرات میں لوگ ایک ایک قطرہ پانی پلا رہے ہوں گے، وہ پیاسا ہو کر مرے گا۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ بے نمازی انسان کو 3 کتنی خطرناک سزائیں ملیں گی۔ ایک تو وہ ذلت کی موت مرے گا، رسوائی کی موت مرے گا، اور دوسرا وہ بھوکا ہو کر مرے گا، تیسرا وہ پیاسا ہو کر مرے گا۔ یہ 3 سزائیں مرتے وقت اس پر حاوی کر دی جائیں گی۔ اب میری پیاری بہنوں، اگلی سزائیں بتانے سے پہلے میں ہاتھ جوڑ کر عرضی کر رہی ہوں کہ دن میں صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال کر اپنی نمازوں کو مکمل کریں۔ دن میں صرف 10 منٹ کا وقت نکالیں اور نماز ادا کریں۔ ابھی تک آپ نے زندگی غفلت میں گزاری ہے، کل تک زندگی غفلت میں گزارتے آئے ہیں، آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اپنی قیمتی زندگی آوارگی میں گزار دی ہے۔ میری پیاری بہنوں، نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو۔ تم نے نمازوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ آپ کل تک سجدوں کو چھوڑ رہی ہیں، کل تک آپ نے سجدوں کو ادا نہیں کیا، لیکن آج سجدوں کے قریب آ جاؤ۔ جن سجدوں سے کل تک تم دور رہی ہو، آج ان سجدوں کے قریب آ جاؤ، ذلت کی موت سے بچ جاؤ گی، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم رسوائی سے بچ جاؤ، رسوائی کی موت مرنے سے بچ جاؤ۔ میری پیاری بہنوں، سجدوں کے قریب آؤ، کیونکہ ہماری مشکلات کا حل، ہماری پریشانیوں کا حل، ہماری دکھوں کا مداوا، ہماری بیماریوں کا علاج صرف سجدوں میں ہے۔ جب سے ہم نے سجدوں کا دامن چھوڑا تب سے ہم پریشان ہو گئے، تب سے ہماری عمروں سے برکت چھین لی گئی۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز دل کا سکون ہے، نماز گھر میں برکت لاتی ہے، نماز عمر میں برکت لاتی ہے، نماز سے دل چین میں رہتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر دن کے صرف 10 منٹ ایک نماز کے لیے نکال لیتے ہیں تو مجھے بتاؤ اس کے کتنے فائدے ہیں، اور اگر اتنے فائدوں والی نماز کو اپنے پاس ہونے کے باوجود بھی آپ نہیں ادا کرتی تو پھر آپ سے بڑھ کر کوئی بدقسمت انسان نہیں ہے۔
اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ قبر کے اندر کی 3 سزائیں کون سی ہیں۔ اللہ اکبر۔ قبر وہ جگہ ہے جہاں مٹی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جہاں نیچے مٹی، اوپر مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی، ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے۔ قبر کے اندر کوئی بستر نہیں، کوئی تکیہ نہیں، کوئی سرانا نہیں، کوئی چادر نہیں، کوئی اے سی نہیں، کوئی ہیٹر نہیں، کوئی گیزر نہیں، لائٹ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، پنکھا نہیں، ٹھنڈک نہیں۔ قبر تو خود ہی اتنی تکلیف دہ جگہ ہے، اور پھر جب اتنی تکلیف دہ جگہ پر ہمیں 3 سزائیں ملیں گی تو مجھے بتاؤ کیا یہ انسان کے لیے قابل برداشت ہیں؟ بالکل نہیں۔ پیاری بہنوں، قبر خود پکار کر کہتی ہے کہ میرے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میں اندھیرے کا گھر ہوں، اپنے ساتھ روشنی لے کر آنا۔ میرے اندر کیڑے مکوڑے ہیں، میرے اندر بچھو ہیں، سانپ ہیں جو تمہیں ڈسیں گے، اس لیے حفاظتی اقدامات لے کر آنا۔ میں تنہائی کا مسکن ہوں، اپنے ساتھ نیک اعمال لے کر آنا۔ میری پیاری بہنوں، ایک بار سوچو تو صحیح، دن میں 10 منٹ ایک نماز کے لیے نہ نکالنے والی میری غافل بہنوں، ایک بار سوچو تو صحیح کہ 10 بائی 10 کے کمرے میں اگر تھوڑی سی دیر کے لیے لائٹ بند ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے روشنی ختم ہو جائے، پنکھا بند ہو جائے، ہوا نہ لگے تو ہماری جان نکل جاتی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا۔ ہم کروٹیں بدلتی رہتی ہیں لیکن ہمیں نیند نہیں آتی۔ تھوڑی دیر کی بات کر رہی ہوں، اور پھر وہ قبر جو 10 بائی 10 کی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، جو زیادہ کشادہ نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ایک چھوٹی سی جگہ ہے، بس اتنی جگہ کہ جس کے اندر ہم کروٹ بھی نہیں بدل سکتی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اس کے اندر جب روشنی نہیں ہوگی، جب اس کے اندر ہوا نہیں ہوگی تو یہ کیسے برداشت کرو گی؟ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر عرضی کر رہی ہوں کہ نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو۔ جب نماز کو تم اپنا ہتھیار بنا لو گی تو دنیا کی کوئی بھی طاقت، قبر کی کوئی بھی طاقت تمہیں جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ ہائے میری اسلامی بہنوں، جب ایک چیونٹی ہمارے بدن پر رینگتی ہے تو ہماری جان نکل جاتی ہے، ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی۔ پھر سوچو تو صحیح کہ جب اسی بدن کو قبر کے کیڑے کھائیں گے، قبر کے مکوڑے کھائیں گے، اسی بدن پر بچھو ڈنگ ماریں گے تو بتاؤ وہ کیسے برداشت کرو گی؟ اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ قبر کے اندر کی 3 سزائیں کون کون سی ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، قبر کے اندر کی 3 سزاؤں میں سے پہلی سزا یہ ہے کہ قبر بے نمازی انسان کو دبائے گی۔ میری پیاری بہنوں، اگر یہی بات میرے کریم نبی نے نہ فرمائی ہوتی تو میں کبھی بھی آپ کے سامنے یہ بیان نہ فرماتی، میں آپ کے سامنے کبھی بھی نہ کہہ پاتی، کیونکہ میری اوقات ہی نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں، میرے کریم نبی نے فرمایا کہ قبر اسے اس طرح دبائے گی کہ اس کی ایک حصے کی پسلیاں دوسرے حصے کی پسلیوں میں پیوست ہو جائیں۔ پھر میرے کریم نبی نے اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے صحابہ میرے ہاتھوں کی طرف دیکھو۔ جب صحابہ آپ کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگے تو میرے کریم نبی نے فرمایا کہ میرے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو؟ پھر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس گئی ہیں، جس طرح یہ آپس میں مل گئی ہیں، جس طرح یہ ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو گئی ہیں، بالکل اسی طرح قبر اس انسان کو اتنا دبائے گی کہ اس کی ایک حصے کی پسلیاں دوسرے حصے کی پسلیوں میں گھس جائیں گی، پیوست ہو جائیں گی۔ استغفر اللہ، قبر اسے اتنا دبائے گی، اتنا اس پر عذاب آئے گا۔ میری پیاری بہنوں، ایک نماز پڑھ لو، دنیا کی ہر ایک کامیابی لے لو۔ اذان خود کہتی ہے، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ کیا ملے گا؟ حیا علی الفلاح۔ دنیا کی ہر کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ ایک نماز پڑھ لو، دن میں صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال لو اور دنیا کی ہر ایک کامیابی لے لو، ہر ایک کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ میری پیاری بہنوں، نماز میں دل کا سکون ہے، گھر میں برکتیں آتی ہیں، عمروں میں برکتیں آتی ہیں، اور جو نہیں پڑھتے وہ پھر اپنی سزائیں بھی ساتھ ساتھ سنتے جائیں۔
میری پیاری بہنوں، اگر آپ نماز سے غافل ہو چکی ہیں، آپ کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ چڑھا ہوا ہے، تو خدارا ابھی اسے اتار دیں، ابھی اس کو ختم کر دیں، آج ہی نمازی بن جائیں۔ اگر آپ نمازی بن گئی تو پھر یاد رکھنا، آپ کی دنیا بھی جنت، آپ کی آخرت بھی جنت بن جائے گی، آپ کی آنے والی نسلوں کی زندگیاں سنور جائیں گی۔ خدارا نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر میرے کریم نبی نے فرمایا کہ بے نمازی انسان کی قبر کے اندر کی دوسری سزا جو اسے قبر کے اندر ملے گی، فرمایا وہ یہ ہے کہ اسے ایک سانپ ڈسے گا، سانپ اس انسان کو ڈسے گا، بے نمازی کو۔ وہ سانپ گنجا ہوگا، اس کے اوپر بال نہیں ہوں گے، اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، اس کے دانت اور ہاتھوں کے ناخن، اس کے پنجوں کے جو ناخن ہیں وہ لوہے کے ہوں گے، اور وہ انسان کو ایک بار ڈسے گا تو وہ انسان زمین کے نیچے 70 گز نیچے کو دھنس جائے گا۔ ایک بار ڈسنے پر 70 گز زمین کے نیچے دھنس جائے گا، اور پھر اس کا زہر اتنا زہریلا ہوگا کہ 1000 سال تک اس کے پورے جسم کے اندر گردش کرتا رہے گا، اسے تکلیف دیتا رہے گا، اسے تڑپاتا رہے گا، اسے بے چین رکھے گا۔ پیاری بہنوں، وہ جو سانپ ہے وہ انسان کو صرف ایک بار نہیں ڈسے گا، ایک بار ڈسنے کی اتنی سزا ہے، وہ صرف ایک بار نہیں ڈسے گا، بلکہ اگر اس بے نمازی انسان نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی تو پھر وہ فجر سے لے کر ظہر تک ڈستا ہی رہے گا، جو ان کا درمیانی فاصلہ آتا ہے اتنے ٹائم تک اسے ڈستا ہی رہے گا۔ اگر ظہر کی نماز نہیں پڑھی پھر عصر تک ڈستا رہے گا، اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی پھر مغرب تک ڈستا رہے گا، اور اگر مغرب کی نماز نہیں پڑھی تو پھر عشاء تک ڈستا رہے گا، اگر عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تو پھر فجر تک، صبح تک ڈستا رہے گا۔ مطلب پوری رات اسے ڈستا رہے گا، اسے تکلیف میں مبتلا کرتا رہے گا۔ پیاری بہنوں، اس کے ایک بار ڈسنے پر اتنا عذاب ملے گا، پھر سوچو تو صحیح کہ جو سارا دن اور ساری رات ڈستا رہے گا پھر اس کا کتنا عذاب ہوگا، صرف ایک چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے۔ آج گھر میں چھوٹا سا کوئی کام ہو، کوئی عورت بھی آ کر بیٹھ جائے تو باتوں باتوں میں 10 منٹ تو گزر ہی جاتے ہیں، تو وہی 10 منٹ اگر آپ اپنی نماز کو دے دیں تو اتنی بڑی سزا سے بچ سکتی ہیں۔ پیاری بہنوں، پھر میرے کریم نبی نے فرمایا کہ قبر کے اندر کی تیسری سزا جو بے نمازی انسان پر مسلط کی جائے گی وہ یہ ہے کہ اس کی قبر آگ سے بھر دی جائے گی، پوری قبر کے اندر آگ ہی آگ بھڑک رہی ہوگی، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور اسے سزا مل رہی ہوگی۔ قبر کے اندر آگ ہی آگ ہوگی، تپش ہوگی، گرمی ہوگی۔ آج گرمی کے موسم میں مئی جون جولائی کا مہینہ ہو تو گرمی کے موسم میں ہمارا حال یہ ہوتا ہے، ہم ننگے پاؤں بازار میں نہیں جا سکتے، سڑک پر چل نہیں سکتے، کیونکہ تپش ہی اتنی ہوتی ہے۔ وہ تو دنیاوی تپش ہے اور سورج کی تپش ہے۔ سوچو جہاں آگ ہی آگ ہوگی اس آگ کے اندر کیسے رہو گی؟ پیاری بہنوں، تمہاری آگ قبر سے بھر دی جائے گی۔ سب کو نہیں کہہ رہی، وہ جو نماز نہیں پڑھتی، ہاں اس سے بچا بھی جا سکتا ہے، اگر نماز نہیں پڑھی تو اس کے لیے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں فوراً معاف کر دے گا، کیونکہ میرا رب تو ہے ہی غفور الرحیم، اس کا کام ہی بخشنے کا ہے، وہ تمہارے گناہوں کو فوراً بخش دے گا۔ پچھلی نمازوں پر توبہ کر لو اور آئندہ معمول بنا لو، اپنے ضمیر سے پکا ایک وعدہ کر لو کہ آج کے بعد زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی نماز نہیں چھوڑیں گی۔ اس کے بعد میرے کریم نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن کی 3 سزائیں جو اسے قیامت میں ملیں گی، 3 دنیا کی بھی ہو گئی، 3 موت کے وقت کی، 3 قبر کی۔ اب بتاتی ہوں 3 قیامت کے دن کی سزائیں کون سی ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا قیامت کے دن کی سزاؤں میں سے پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس پر واجب ہو جائے گی۔ جب یہ میدان محشر میں اٹھے گا تو اللہ اس پر سخت ناراض ہوگا۔ اور میری پیاری بہنوں، میدان محشر کے دن کے جتنے بھی عذاب ہیں، جتنی سزائیں ہیں، ان سب سے بڑھ کر جو عذاب اس پر نازل ہوگا وہ ہے اللہ کی ناراضگی۔ اس سے سخت عذاب کوئی نہیں، اس سے سخت سزا کوئی نہیں۔ اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی، اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے
وہ رب جو تمہیں کھلاتا ہے، تمہیں پلاتا ہے، تمہیں بھی کھلاتا ہے، تمہارے والدین کو، تمہارے بچوں کو، سب کو کھلانے والا، سب کا پالن ہار، اس کے لیے اپنا سر زمین پر ٹیک لو، اس کے لیے اپنی پیشانی اس کے سامنے جھکا لو۔ قسم خدا کی تمہیں کبھی بھی غریب نہیں ہونے دے گا، تمہیں کبھی بھی جہنم کے قریب نہیں ہونے دے گا۔ پیاری بہنوں، اب میرے کریم نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو اسے دوسری سزا ملے گی، بے نمازی انسان کو جو دوسری سزا ملے گی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت حساب لے گا، سختی سے حساب لے گا۔ پیاری بہنوں، ہم تو نرمی سے حساب دینے کے قابل نہیں ہیں، پھر بتاؤ سختی والا حساب کیسے دو گے؟ اللہ کے حساب سے تو نبی ڈرتے ہیں، جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا وہ نبی ڈرتے ہیں کہ ہم اللہ کا حساب کیسے دیں گے۔ جب نبیوں سے حساب لیا جائے گا، جب کوئی ان سے بات پوچھی جائے گی تو ان کا عالم یہ ہوگا، ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کے جسم سے ایک ایک رگ میں سے خون کے فوارے چھوٹ پڑیں گے۔ اب کوئی جو ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہوگا، کوئی بھی جیسے دوسرے لوگ ان کو برا بھلا کہتے رہے، اس کے بارے میں بھی پوچھنے لگیں گے تو ان کا حال یہ ہوگا۔ تو مجھے بتاؤ، جب آپ کہیں گے کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا، اللہ کو کیا بتائیں گے کہ ہم جھوٹ بولتے رہے تھے، ہم دوسروں کی غیبت کرتے رہے تھے، ہم چوریاں کرتے رہے، ہم جھوٹ بولتے رہے، ہم دوسروں کی عزتوں پر ڈاکے ڈالتے رہے، ہم غریبوں کا حق چھینتے رہے، یتیموں کا مال چھینتے رہے، یتیموں اور مسکینوں کا مال ہڑپ کرتے رہے، بوڑھے والدین پر ظلم کرتے رہے۔ کیا یہی بتائیں گے رب کو؟ یہ بتاؤ تو صحیح، کیسے اللہ کو حساب دو گے اتنی باتوں کا؟ قیامت کے دن تو آپ کا ایک ایک جو آپ کے جسم کے اعضاء ہیں، ان میں سے ایک ایک پکار اٹھے گا، اس نے فلاں غلطی کی تھی، اس نے فلاں نقصان کیا تھا، اس نے فلاں طرح سے کسی کو نقصان پہنچایا تھا، اس نے اپنی زبان کے ذریعے دوسرے کا دل دکھایا تھا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اس وقت تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اب میرے کریم نبی نے آخری اور 12ویں قیامت کے دن کی تیسری سزا بتائی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ اس کی آخری سزا یہ ہوگی، اس کی 12ویں سزا یہ ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر جہنم واصل کر دے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بے نمازی انسان سیدھا جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واصل کر دے گا، اس پر واجب ہو جائے گی۔ اور جانتی ہو جہنم کیا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ جہنم آگ کا وہ ٹھکانہ ہے، عذاب کا وہ ٹھکانہ ہے کہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، وہاں اس طرح کا عذاب ہوگا۔ اور ہاں، میرے کریم نبی نے فرمایا کہ جس عذاب کے بارے میں جانتا ہوں، اگر تم لوگ یہ جان لو کہ قبر کے اندر، جہنم کے اندر کون سا عذاب ہوگا، تو قسم ہے خدا کی تم اس طرح پگھلنے لگ جاؤ جس طرح گرم پانی کے اندر نمک پگھلتا۔ میری پیاری بہنوں، اگر ان عذابوں سے، ان سزاؤں سے بچنا چاہتی ہیں، پھر آج ہی توبہ کر کے خدا کے ساتھ اپنا رشتہ ناتا مضبوط کر لیں، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیں۔ جب تم نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو گی تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی بھی طاقت جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ فرشتے تم پر رشک کریں گے، دنیا والے تمہاری عزت کریں گے۔ پیاری بہنوں، اب میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مجھ سے کوئی کہنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو میں آپ سے بھی معذرت چاہتی ہوں اور اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔